اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا جلنا مولانا محمد وعلى وسلم صلى الله عليه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مقدس میں فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جس کا معنی اور مطلب ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں آخر عمر کو پہنچ جائے تو جو ہے ان کے ساتھ نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ جو ہے پیش آؤ. جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں آخر عمر کو پہنچ جائے تو انہیں جھڑکو مت، اذیت و تکلیف نہ پہنچاؤ، اور جب ان سے کلام کرو، جب ان سے بات کرو تو نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ کلام کرو، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو. حضرات محترم، جب آپ اس آیت کریمہ کے جو ہے ترجمہ سنیں گے تو اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کلام کرو تو نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ کلام کرو، ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو. حضرات محترم، اب جب آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ماں باپ یہ بھی ایک انسان ہے، یہ ایک انسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن مقدس میں ان دونوں شخصوں کے لیے اتنی تاکید کے ساتھ کیوں فرما رہا ہے کہ جب تم ان سے کلام کرو تو نہایت ہی عجز و انکسار کے ساتھ کلام کرو، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو. حضرات محترم، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، جیسے ہی ہمارا ذہن میں یہ سوال ابھرے گا، حضرات محترم ہمیں ماں باپ کی محبت یاد آئے گی، ماں کے احسانات یاد آئے گی، ماں کی محبت یاد آئے گی، اور ماں کی ممتا ہم سے پکار کر کے کہے گی کہ بیٹے میں ہی ہوں جس نے تجھے اپنے شکم میں تمہارے وزن کو جو ہے 9 مہینے تک یہ پھرتی رہی اور تمہارے وزن کو برداشت کرتی رہی. ماں کی محبت ہم سے کہے گی کہ بیٹے میں ہی ہوں کہ جب تو چھوٹا سا تھا اور جب تو بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں تجھے دوسری جانب سلا دیا کرتی تھی، اور جب تو اس جانب بھی پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں جو ہے اس پیشاب کیے ہوئے جگہ پر سو جایا کرتی تھی اور تجھے جو ہے اپنے سینے پر سلا لیا کرتی تھی. حضرات محترم، جیسے ہی ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے اتنی تاکید کیوں کی، تو باپ کی محبت یاد آئے گی، باپ کے احسانات یاد آئیں گے، اور کہیں گے باپ کی محبت ہم سے کہے گی کہ بیٹے میں ہوں جس نے تمہاری خاطر لوگوں کے یہاں غلامی کی تھی، تمہاری خاطر لوگوں کی نوکری کی تھی، تمہاری خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر عزیز و اقارب سے دور جا کر، اپنے وطن سے دور جا کر، پردیس میں جا کر کے اپنے وطن کو جو ہے دھوپ کی تپش میں جلا کر کے، گرمی میں جو ہے کام کر کے، لوگوں کے نوکری کر کے تمہاری پرورش کی تھی. تب جا کر کے آپ کو جوان ہوا ہے، تب جا کر کے آپ کو بولنے کے قابل ہوا ہے، تب جا کر کے آپ کو چلنے کے قابل ہوا ہے، تب جا کر کے آپ کو جو ہے پکڑنے کے قابل ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم ذرا سوچے تو صحیح، اگر ماں باپ ہماری پرورش نہ کرے، اگر ماں باپ جو ہے بچپن میں ہمارا دیکھ بھال نہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور ماں باپ جو ہے ہم سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں، کتنی محبت کیا کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا. حضرات محترم، لیکن حضرات آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جو ہے ان کو جو ہے جو من میں آتا ہے سنا دیتا ہے، جو من میں آتا ہے سنا دیتا ہے. لیکن حضرات محترم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب تم ان سے کلام کرو تو ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو. یعنی جب تم ان سے کچھ پوچھو، جب تم ان سے بات کرو تو ادب و احترام کے ساتھ بات کرو.
لیکن حضرات محترم ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی نوکر سے بات کرتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی نوکر سے بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم تو ماں باپ کی عزت کیا کریں، ان کی قدر کیا کریں، اور بھلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بھلے آپ حج کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ماں باپ آپ سے جو ہے ناراض ہیں، اگر آپ کے والد جو ہے آپ سے ناراض ہے، آپ سے راضی نہیں، تو پھر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ جو روزہ رکھتے ہیں اور ماں باپ سے نافرمانی کرتے ہیں تو جو ہے آپ کی روزہ قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم ماں باپ کی عزت کرے، ان کی قدر کرے، ان کی فرما برداری کرے، جو بھی حکم دے ان کے فرما برداری کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کے والدین نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی عزت نہ کیا جائے، ان کی عزت نہ کی جائے، بلکہ اس لیے کہ ماں باپ کی عزت کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے۔ ماں باپ کے جو ہے ماں باپ کا جو عزت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ ماں کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو وہ ماں ہونے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے، باپ کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو باپ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن حضرات محترم ہمارا آپ جو ہے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جب تک کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن حضرات محترم ان سے پوچھے جن کے ماں باپ کا سایہ جو ہے سب پہ نہیں ہے، جن کے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ یا پھر جو ہے 70 سال کے بوڑھے سے بھی جو آپ پوچھیں گے کہ تمہیں ماں کی یاد آتی ہے، تو حضرات محترم اس کے آنکھ میں بھی آنسو آ جائے گا، اس کے آنکھ میں بھی آنسو آ جائے گا، اور وہ بھی رو کر کے کہیں گے کہ ہاں مجھے ماں کی یاد آتی ہے، ہاں مجھے میرے باپ کی یاد آتی ہے۔ حضرات محترم اس لیے کہ دنیا میں جو ہے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھلے آپ دنیا میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے اولاد ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے دوست و احباب ہے، ان تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے ماں باپ محبت کرتے ہیں، دوست و احباب محبت کرتے ہیں، تو ضرور آپ جو ہے آپ سے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں تب وہ آپ کو محبت کرتا ہے۔ بیوی سے محبت کرتے ہیں، بیوی آپ کو اس وقت محبت کرتی ہے جب آپ بھی جوان ہو، وہ بھی جوان ہو۔ بیوی آپ سے اس وقت محبت کرتی ہے جب آپ اس کو رہنے کے لیے مکان دے، جب اس کو آپ پہننے کے لیے کپڑا دے، جب اس کو کھانے کے لیے جو ہے کھانا دے، تب جا کر کے آپ سے بیوی محبت کرتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی شخص کو جو ہے اس کے مطلب کی چیزیں آپ نہ کریں تو آپ سے کچھ زیادہ دنوں تک محبت نہیں کر سکتا ہے، زیادہ دنوں تک محبت نہیں کر سکتا ہے۔ تو بیوی اس وقت محبت کرتی ہے جب آپ بھی جوان ہو، جب آپ کے لیے آپ اس کے لیے پہننے کے لیے کپڑا دے، جب اس کے رہنے کے لیے مکان دے، جب اس کے کھانے کے لیے جو ہے کھانا دے، تب جا کر کے جو ہے آپ سے بیوی محبت کرتی ہے۔ لیکن حضرات محترم ماں باپ کب محبت کرتے ہیں؟ ماں باپ جب آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں، جب آپ چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، جب آپ جو ہے ایک دم سیدھا لیٹ جاتے ہیں تو جو ہے کروٹ ہونے کے قابل نہیں ہوتے، اس وقت بھی آپ سے ماں باپ جو ہے محبت کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ سے ماں آپ کی محبت کرتی ہے، اس وقت بھی آپ سے باپ آپ کی محبت کرتے ہیں، اور جو ہے باپ کو آپ جب اپنے باپ کے سینے سے لگتے ہیں تو باپ کو سکون مل جاتا ہے، باپ کو سکون مل جاتا ہے۔ حضرات محترم آپ اس کا اندازہ اس حساب سے لگا سکتے ہیں، آپ کو اگر احساس نہ ہو تو آپ میں سے بھی آپ لوگوں کے بھی اولاد ہوں گے، آپ لوگوں کے بھی اولاد ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، بھلے وہ کتنوں درد و بوال میں لگا ہوا ہو، لیکن اگر وہ آئے تو آپ اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا۔ تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے اسی طرح محبت کیے ہوں گے، اسی طرح میرے ماں باپ نے بھی اگر میرے جسم میں جو ہے میرے کپڑوں میں گرد و غبار لگا ہوگا، پھر بھی جو ہے میرے ماں باپ جو ہے مجھے سینے سے لگائے ہوں گے، یہ آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ لیکن حضرات محترم ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر وہی ماں باپ چلے جاتے ہیں، ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ روتے رہتے ہیں کہ میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دعا کرو، لیکن گھر میں جو ماں ہے جو باپ ہے وہ آپ سے ناراض ہے۔ بھلے آپ کتنا بھی بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جائیں، لیکن اگر آپ سے آپ کی ماں ناراض ہے، آپ کے باپ ناراض ہے، تو آپ جو ہے آپ کے حق میں جو ہے اس پیر کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔
उस पीर की दुआ कबूल नहीं हो सकती है। हज़रत मोहतरम अगर आपको दुआ करवाना है तो जो है माँ से दुआ करवाए, बाप से दुआ करवाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के हबीब ने साफ साफ फरमा दिया है, हमारा जन्नत के लिए इधर उधर भटकते हैं। अल्लाह के हबीब ने साफ साफ फरमा दिया है कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सबको पता है कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और तुम्हारा बाप जो है उस जन्नत का दरवाजा है, सबको मालूम है। लेकिन हज़रत मोहतरम क्या हमें जन्नत ढूंढने के लिए हम पीर साहब के पास जाते हैं कि पीर साहब हमें जन्नत दिलाएंगे, पीर साहब हमें जन्नत दिलाएंगे। हज़रत मोहतरम मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीर के पास अपना जाए, लेकिन घर में जो माँ बाप है वो सबसे बड़े पीर है। वो आपके लिए भले वो कितने बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन वो आपके लिए सबसे बड़े पीर। अगर वो आपके हक में दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। पीर की दुआ की कोई गारंटी नहीं है, मौलाना की दुआ की कोई गारंटी नहीं है, दुनिया में किसी शख्स की दुआ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हज़रत मोहतरम माँ बाप अगर औलाद के हक में दुआ कर दे तो उसकी दुआ जो है रद्द नहीं की जाती, बल्कि कबूल हो जाती है। तो हज़रत मोहतरम अगर आपको जन्नत पाना है तो माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत किया करें।